لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ایام عزا آنے کو ہے۔ محرم 1442 کا محرم، جس کے لیے ہم سب تیاری کر رہے ہیں اور ہم سب تیار ہو رہے ہیں، جب کہ دنیا کے حالات اور ہم سب کے حالات اس کورونا وبا کی وجہ سے نارمل نہیں ہیں۔ بہت سی احتیاط اور بہت سی چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے مرجع تقلید کی طرف سے بھی گائیڈ لائن جو آئی ہے اور پہلے ہم نے بیان کی تھی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا غم اور آپ کی مصیبت پر اظہار غم عزیزوں ایک ایسی چیز ہے کہ تا قیامت باقی جاری اور ساری رہے گی۔ دنیا میں کتنے طوفان آئے اور چلے گئے، کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں اور چلی گئیں، لیکن شیعان حیدر کرار اور محبین اہل بیت علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے اظہار ارادت میں اور عزاداری یا اہل بیت علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کے غم منانے میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ شکل بدل سکتی ہے، زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے ہمارا جو اظہار غم کا طریقہ ہے وہ بدل سکتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم اس چیز سے غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم اتنا ہی وقت جب عام دنوں میں محرم آتا تھا امام حسین علیہ السلام اور ان کی مجالس کے لیے دیا کرتے تھے، کوشش ہو کہ اس سے زیادہ وقت اس سال ہم محرم کی مجلسیں سننے، گرچہ ٹیلی ویژن پہ، انٹرنیٹ پہ، آن لائن، اور اس مجلسوں میں سننے، اس سے فائدہ اٹھانے اور اس پر غم منانے اور اظہار کرنے اور آنسو بہانے میں اس سے زیادہ انشاءاللہ ہم وقت خرچ کریں گے، اپنا وقت صرف کریں گے۔ بالخصوص کہ دنیاوی مصروفیات جو ہوا کرتی تھیں اور حالات کے تقاضے کے اعتبار سے بہت سے لوگوں کی وہ دنیاوی مصروفیات کم ہو چکی ہیں، وہ افراد خاص طور پر اس سال محرم کے پروگرام کو سننے اور شرکت کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں اپنا بہتر سے بہتر وقت خرچ کریں اور صرف کریں گے۔ جس آیہ کریمہ کی ہم نے تلاوت کی، سرزمین مہوا کے مومنین ماشاءاللہ کافی ہمت، کافی جذبہ عزاداری کے حوالے سے، اور یہ کہ عزاداری کے ذریعے جو پروگرام ہوتے ہیں
ان پروگرام کے ذریعے جو مجالس، جو تقاریر ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے درمیان پایا جاتا ہے کافی جذبہ ہے، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، کیونکہ عزیزوں جو حکمت ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی، وہ حکمت اور اس مقصد کو پا لینا سب سے عظیم کامیابی شمار کی جائے گی۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر اور شہدائے کربلا کی مصیبت پر اظہار غم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو مقصد تھا اس مقصد کو بھی حاصل کر لے۔ میرے خیال سے شیعہ قوم کے ہر بچے سے، ہر سمجھدار بچے سے اگر یہ پوچھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور آپ کا اتنا بڑا، اتنا عظیم جہاد جو آپ نے کیا اور اتنی عظیم جو قربانی دی ہے، خود بھی قربان ہوئے، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کیا، اور پھر نوامیس اور خواتین کے ساتھ بے حرمتی، بے پردگی، ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے، تو میرے خیال سے شیعہ قوم کا ہر بچہ، نہیں تو 90% سے زیادہ بچے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا۔ تو اب جب ہمیں پتہ ہے کہ امام حسین کا مقصد کیا ہے، اور یہ مجلسیں جو بپا ہو رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں، شہدائے کربلا کے غم میں، ان مجلسوں سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہے، جب ہمیں پتہ ہے تو کوشش یہ کریں کہ اظہار غم اور مصیبت پر غم منانے کے ساتھ ساتھ کہ خود یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، خود یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا میں نیک اور صالح بننے کا ذریعہ ہے۔ خود مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا، شرکت کرنا، خواہ وہ حضوری و فزیکل طور پر ہو، خواہ وہ اپنے گھر میں آپ بیٹھ کر ایسے بیانات کو سنیں جس میں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، جس میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، جس میں شہدائے کربلا کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں، خود اس ماحول، اس فضا سے جڑے رہنا آپ کے لیے کامیابی اور مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہے۔ لیکن ہر صورت میں ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ جو رونا خود امام حسین علیہ السلام کے غم میں عبادت ہے۔ ایام محرم قریب ہیں، کتنا بڑا یہ کام ہے صرف رونا، کتنا عظیم اس کے لیے اجر رکھا گیا۔ آپ سوچیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے اور کوئی معمولی شخص بھی نہیں فرما رہا ہے، امام معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئے، او اب کا یا رولائے، رونا بھی عبادت، رولانا بھی عبادت، او تبا کا یا رونے کی شکل بنائے، آنسو ہے نہیں آ رہا ہے تو رونے جیسی اپنی کنڈیشن اگر بناتا ہے تو وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اسلام میں ہر چیز کے لیے شرط و شروط ہیں، شرط و شروط اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن یہ کام اتنا عظیم ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا کہ جو آپ کے لیے باعث نجات بن سکتا ہے، اور باعث نجات ہے۔ خداوند متعال اسی کو رونے کی توفیق دیتا ہے جسے نجات دینا چاہتا ہے۔ وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جائیں گی۔ ہاں عزیزوں، آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ سوال صرف ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی یہی حدیث ہم کسی قوم، دوسری قوم کے چاہنے والے یا ماننے والے کے سامنے ہم سنائیں گے تو ممکن ہے وہ تعجب کرے اور یہ سوال کرے، اور ہمارے ذہن میں بھی کمی و بیش ممکن ہے سوال آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے، رولانے اور رونے کی شکل بنانے والے پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ البتہ توجہ ہونی چاہیے، جب جنت کی بات آتی ہے تو
تو یہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے کہ ایک منزل اور بھی ہمارے سامنے ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، اور جو بھی ہمارے گناہ یا ہماری کوتاہیاں ہیں وہ برزخ میں ہمیں عذاب کے ذریعے، سختیوں کے ذریعے اسے پاک کیا جائے گا۔ لیکن جنت کس کے لیے ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے والے کے لیے۔ تو جب ایک عالم دین جن کا نام علامہ حلی تھا، نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ایک قطرے آنسو کے بدلے میں جنت کی ضمانت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جنت واجب ہو جائے گی۔ تو وہ نجف میں رہتے تھے، یہ سوال ان کے ذہن میں تھا کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے، اور کوئی ہم سے پوچھے تو اس کو ہم کیسے قانع کریں، یہ سوچ رہے تھے۔ اور نجف سے کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف سفر کر رہے تھے۔ تو واضح سی بات ہے کہ زیارت کے لیے جا رہے تھے، امام حسین کا تصور ذہن میں تھا، ان کی مصیبت کا تصور ذہن میں تھا۔ تو یہ سوال بھی ان کے ذہن میں تھا کہ یہ سوال اگر امام وقت سے ملاقات ہو جائے تو میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ مولا یہ بتائیں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک قطرہ آنسو کے بدلے جنت واجب کر دے۔ تو عزیزوں، یہ سوال علامہ حلی کے ذہن میں تھا۔ اتفاق سے جب وہ کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سفید لباس میں، ایک عربی شخص کی طرح، عرب کا رہنے والا، جو عرب ہوتے ہیں عربی لباس میں، وہ بھی اسی راستے پر چل رہا ہے جو کربلا کی طرف جاتا ہے۔ ملے، سلام دعا ہوا، گفتگو ہوئی، انداز گفتگو اس کا بہت بہتر لگا، انہیں بہت اچھا لگا۔ پھر آہستہ آہستہ گفتگو آگے بڑھی، علمی باتیں شروع ہوئیں۔ تو علامہ حلی جو اپنے دور کی ایک شخصیت تھی، اب انہیں تعجب ہونے لگا کہ یہ شخص ہے کون، نجف میں کبھی ہم نے انہیں دیکھا نہیں، اور ان کا علمی معیار اور علمی گفتگو، ہم تو ان کے آگے کچھ ہیں ہی نہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیوں نہیں اس شخص سے اور ان سے ہم پوچھتے ہیں اپنا سوال کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک قطرہ آنسو بہانا کیوں اتنی عظمت رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ سوال تو وہ امام علیہ السلام سے پوچھنا چاہ رہے تھے، امام زمانہ علیہ السلام سے، لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ شخص جو آئے ہیں اس لباس میں یہ خود امام ہیں۔ ابھی تک انہیں یہ اطلاع نہیں ہے، اور ایک عالم دین سمجھ کر آپ سے گفتگو انہوں نے شروع کر دی۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قطرہ آنسو بہانا امام حسین علیہ السلام کے غم میں جنت کو واجب کر دے؟ تو امام نے ان سے ایک سوال کیا، کہا علامہ حلی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ ایک بادشاہ ہے جس کی حکومت شرق و غرب تک پھیلی ہوئی ہے، جس کی حکومت کی وسعت بہت زیادہ ہے، جس کے پاس اشرفی درہم و دینار کا انبار ہے، اور وہ بادشاہ ایک دفعہ جنگل میں شکار کرنے نکلتا ہے۔ شکار کرتے کرتے شکار کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سے جدا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھی بچھڑ جاتے ہیں، اور وہ بادشاہ جب ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے تو جنگل میں اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے۔ علامہ حلی یہ بتاؤ کہ جب اس بادشاہ پر اس عالم میں پیاس اور بھوک کا غلبہ طاری ہوا، اب وہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے اپنی جان کو بچا لے، جبکہ اتنی بڑی حکومت کا مالک ہے، اتنی عظیم حکومت کا مالک ہے، لیکن ابھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے پریشان ہے کہ میری جان کس طریقے سے بچ جائے۔ اور اسے دور سے اس جنگل میں، اس بیابان میں جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، اس کے ساتھی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، دور سے اسے ایک جھوپڑی دکھتی ہے، قریب جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ ایک ضعیفہ ہے، ایک ضعیف عورت ہے جو وہاں پہ رہ رہی ہے،
اور پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے ضعیفہ میں بہت بھوکا ہوں اور بہت پیاسا ہوں، اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے میں جنگل میں بھوک اور پیاس کا غلبہ میرے اوپر طاری ہے۔ اے ضعیفہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں لیکن میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، تو میری جان کو بچا لے۔ ضعیفہ بھی اتفاق سے کہتی کہ دیکھ اے بادشاہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، صرف ایک بھیڑ ہے، فی الحال کھانے پینے کی کوئی چیز فی الحال موجود نہیں، اگر کہیے تو اس بھیڑ کا دودھ پلا دیتے ہیں تاکہ آپ کی پیاس بجھ جائے۔ ضعیفہ نے بھیڑ کا دودھ نکال کے دے دیا، بادشاہ نے دودھ پیا، پیاس بجھ گئی۔ کہا ضعیفہ مجھے بھوک کا بھی غلبہ ہے۔ کہا دیکھیے بادشاہ سلامت میرے پاس یہی بھیڑ ہے، کہیے تو اس کو آپ کے لیے میں ذبح کر دوں اور اس کا گوشت آپ کو کباب بنا کے پیش کر دوں تاکہ آپ کی بھوک بھی مٹ جائے۔ کہا ضعیفہ یہ تو کر دے، اگر میں زندہ رہ گیا اور واپس چلا گیا تو میں تجھے جو کہے گی عطا کر دوں گا۔ تو اس نے اپنے جانور کو ذبح کیا، وہی اس ایک بھیڑ کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھی بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بہت توجہ سے سنیے گا عزیزوں، بہت ہی عبرت انگیز اور درس لینے والا یہ واقعہ ہے علامہ حلی کا۔ تو ضعیفہ نے جب سب کچھ پیش کر دیا اور بادشاہ کے ساتھی جو بادشاہ کو تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے کرتے پہنچ آئے یہاں پر جہاں پہ ضعیفہ کی جھوپڑی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا کیونکہ اس کی جان جا رہی تھی پیاس سے، بھوک سے، اور ضعیفہ نے اسے نجات دیا۔ کہا اے ضعیفہ تو میری مملکت و میری حکومت میں ضرور آنا، میرے دربار میں ضرور آنا، اور جب بھی آنا تو میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ تو اب یہ بادشاہ اپنی حکومت میں واپس چلا گیا، اپنے دربار و تخت تاج پہ واپس پلٹ آیا۔ آنے کے بعد کچھ وقت گزرا تھا کہ ایک ضعیفہ، یہی ضعیفہ پھر واپس آتی ہے، کچھ اس کی مشکلات ہوتی ہیں، ان مشکلات کو لے کر اب جب دربار میں آتی ہے تو دربار میں بادشاہ نے اپنا وہی سارا قصہ سنایا اور وزیر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ وزیر اس کی جزا کیا ہونی چاہیے۔ تو وزیر سمجھدار تھا، ہوشیار تھا، کہا بادشاہ سلامت آپ اس ضعیفہ کو اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں میں اس ضعیفہ کو اس احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں جو احسان اس نے میرے ساتھ جنگل میں کیا تھا، میری جان بچائی تھی، میری بھوک کو بجھایا، میری پیاس کو بجھایا۔ تو وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر انصاف کے تقاضے سے دیکھا جائے تو اس وقت اس ضعیفہ کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے آپ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ایک بھیڑ تھی، یہی اس کی ساری پونجی تھی، ساری دارائی تھی، اس بھیڑ کا دودھ پلا کر آپ کی پیاس بجھائی، اس بھیڑ کو ذبح کر کے آپ کی بھوک بجھائی۔ یعنی اس ضعیفہ کے پاس اس جنگل میں جو کچھ تھا اس نے آپ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ بادشاہ سلامت اگر آپ اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو حقیقت تو یہی ہے کہ آپ اپنی پوری بادشاہیت اس کے حوالے کر دیں، پوری حکومت اس کے حوالے کر دیں، تبھی بدلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ تھا آپ کی راہ میں قربان کر دیا، آپ بھی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو عطا کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا بے شک آپ کا جواب صحیح ہے۔ تو ایک مرتبہ امام وقت علامہ حلی سے کہتے ہیں اے علامہ حلی اب تمہیں حکمت سمجھ میں آ گئی کہ ایک قطرہ امام حسین کے غم میں آنسو بہانے کا اجر کیا ہے؟ ایک جنت ہے۔ جنت کافی نہیں ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے جد حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو اب اگر اللہ اپنی پوری حکومت بھی اگر عطا کر دیتا ہے تب بھی اس کا بدلہ نہیں ہوگا، تو ایک تو یہ جنت صرف خدا دے رہا۔ علامہ نے اپنے سوال کا جواب لے لیا اور پھر یہ پریشان تھے کہ کیسے سمجھیں کہ یہ کون ہیں۔ اتفاق سے جب ملاقات ہونے کے بعد اب جب جدائی کا وقت آنے لگا تو کہا کہ کیا اے شخص یہ بتائیے کہ کیا میں اپنے وقت کے امام سے مل سکتا ہوں؟ تو کہا کیوں نہیں مل سکتے جب کہ تمہیں پتہ ہے اسی وقت تمہارے وقت کے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہاں عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کا غم
اور اس پر آنسو بہانا بہت ہی عظیم اجر کا حامل ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک قطرہ آنسو بہانا یا رونے کی شکل بنانا یا رلانا، یہ تمام چیزوں سے جنت اگر واجب ہوتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی خدمت میں، پروردگار عالم کے لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا وہ راہ خدا میں قربان کر دی۔ تو یہ غم، یہ مصیبت جو ہم منا رہے ہیں، یہ شاعر الہی جو ہم منا رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی اس سے دین اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر الہی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ شاعر کا ترجمہ اللہ کی نشانیوں سے بہتر نہیں ہو سکتا، ورنہ شاعر کا معنی کہیں اس سے زیادہ وسیع۔ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، تو بے شک یہ دل کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا غم منا رہے ہیں، محرم میں عزاداری کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو یہ آپ کے متقی ہونے کی علامت ہے، آپ کے پرہیزگاری کی علامت ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ہاں، بشرطے کہ ہمارا یہ کام خلوص کے ساتھ ہو، خلوص کی بنیاد پر ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں کو بتانے کے لیے نہ ہو کہ ہم نے کتنا تبرک بانٹا، ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا، ہم نے کتنے امام باڑے سجائے، ہم نے کتنی سبیلیں لگائیں۔ نہیں، صرف اور صرف خدا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے اگر ہم اس کام کو خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور بے شک متقی اور پرہیزگار کے زمرے میں ہم شمار ہوں گے۔ بہت ہی عظیم یہ کام ہے، سب کو توفیق نہیں ہوتی کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے غم میں اور ان کی عزاداری کو فروغ دینے میں، اسے آگے بڑھانے میں اسے توفیق نصیب ہو۔ اللہ سب کو یہ توفیق نہیں دیتا۔ جسے یہ توفیق ملی ہے وہ اس نعمت کی قدر کو سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار عالم اس کی اس نعمت میں مزید اضافہ کرے۔ شاعر الہی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم۔ البتہ یہیں پہ ایک کنفیوژن ہوتا ہے عزیزوں، اس کنفیوژن کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی یا بسا اوقات یا بہت سے اوقات میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو خلوص نیت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہم امام حسین کے لیے کر رہے ہیں، یہ کام ہم امام حسین کے نانا کو خوش کرنے کے لیے، رسول خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، پرسہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کام ہم مولا کائنات و بی بی شہزادی فاطمہ زہرا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ واقعاً خلوص نیت انسان کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن معلومات کافی نہ ہونے کی بنیاد پر ہم وہ کام جو شریعت نہیں چاہتی یا شریعت اسے پسند نہیں کرتی، ایسے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس میں ہماری پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم کام کو اچھے سے انجام نہیں دے رہے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ نہیں کر رہے، نہیں، کام تو ہمارا بہت خلوص کے ساتھ ہے، لیکن کافی انفارمیشن، جو ضروری انفارمیشن ہے دینی مسائل سے، وہ ہماری کم کبھی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ہم اس کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے مراجع تقلید ہیں، ہمارے علماء ہیں، باعمل علماء ہیں، ان سے جڑے رہیں، اور عزاداری کرنے میں بھی عزاداری کے جو شعائر ہیں، جو امور ہیں، اس کو انجام دینے میں بھی ہم اپنے علماء سے جڑے رہیں، اور علماء جس چیز کو شرعی لحاظ سے تائید کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز پسندیدہ ہے، یہ ہونی چاہیے، اس کو مراجع کرام بھی تائید کرتے ہیں، یا اس کو یہ چیز اسلام کے لیے بہتری کا باعث ہے، تو اگر علماء اور وہ سمجھدار شخصیتیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، سمجھا بھی ہے، ان کی گائیڈ لائن کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم شاعر دینی کو ترویج کریں، تو قطعاً ہماری عزاداری آج جو چل رہی ہے
اس سے اور کہیں بہتر سے بہتر انداز میں اور خلوص نیت کے ساتھ انجام پا سکتی ہے۔ تو بے شک جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دل کے تقوی کی بنیاد پر۔ شاعر الہی یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی نشانی۔ بہت سے سوالات آتے ہیں، آیت اللہ سستانی کے دفتر میں بھی آتے ہیں کہ مولانا یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ایران و عراق میں نہیں ہوتا ہے، عزاداری میں یہ کام کرنا کیسا ہے، یہ کام کرنا کیسا ہے، ہم کسی مصداق سے ہماری گفتگو نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جو کلی جواب ہے، جو کلیہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اس کام سے عزاداری کو فروغ مل رہا ہے، مقصد امام حسین کو فروغ مل رہا ہے، شیعت کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظروں میں بڑھ رہا ہے، شیعت کی عزت و مقام لوگوں کے نظر میں بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ شاعر الہی کا مصداق ہے۔ کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے بہت سے امور میں کہ یہ کام ہمارے لیے باعث فروغ ہے، شیعت کے فروغ کا باعث ہے، عزاداری کے فروغ کا باعث ہے، عزاداری کو عزت و شاعر الہی کو آگے بڑھانے کا باعث ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کہیں پر ہمارے اندر نظریاتی اختلاف ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی اختلاف کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک نمائندہ نائب امام کی شکل میں دے کر گئے ہیں۔ ہر شخص اپنے مجتہد، اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کر سکتا ہے کہ ہاں یہ کام شرعاً کیسا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس کا مرجع تقلید جو اجازت دیتا ہے وہ اپنے وظیفہ شرعی پر عمل کرے، خود بھی بری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر الہی یعنی ہر وہ کام جو معقول طریقے سے مذہب کی عزت، مذہب کی سربلندی، مذہب کے پرچم کو بلند کرنے کا باعث ہو، وہ شاعر الہی کہلاتا ہے۔ تو عزیزوں، محرم یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے غم میں اور ان کی مصیبت پر اظہار غم۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اظہار غم اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کا پیغام پوری کائنات میں پہنچے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ظلم سے مقابلہ کرنے اور ظالم کے سامنے تسلیم نہ ہونے کا پیغام ساری دنیا میں پہنچے، اور ساری دنیا کو یہ درس ملے کہ ہاں اگر کوئی لیڈر ہونا چاہیے تو حسین جیسا لیڈر ہونا چاہیے، اگر کوئی امام ہونا چاہیے تو حسین جیسا امام ہونا چاہیے، کہ خود بھی قربان ہو گئے، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کر دیا، لیکن حاضر یہ نہیں ہوئے کہ طاغوت کے مقابل میں، ظالم کے مقابل میں جو مقصد خدا کو، دین الہی کو مٹانے کا مقصد رکھتا تھا، جو دین پیغمبر کو اور مقصد اسلام کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اور وہاں پر وہ منزل تھی کہ حسین اپنے سب کچھ اپنا قربان کر دیں لیکن دین اسلام کو بچا لیں، اور حسین نے وہی کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ پیغام پہنچنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آئندہ جلسوں میں گفتگو کریں گے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو یہ نہضت ہے، جو یہ آپ کا انقلاب ہے، آپ کا جو یہ قیام ہے، یہ دنیا کے لیے، شیعوں کے لیے، دوسری مذہب والوں کے لیے کتنا عظیم درسگاہ ہے، کتنی عظیم درسگاہ ہے یہ قیام امام حسین، اور یہ شہدائے کربلا، اور یہ خود کربلا دنیا کے لیے ایک عظیم درسگاہ ہے۔ بہت سی چیزوں کا درسگاہ ہونا یا ان کا اثر ہم ڈائریکٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن اس کا وجود دنیا میں اتنا لازم ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو دنیا اپنے ایک الگ رخ پر چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام اور اس کا اثر دنیا میں آج بھی پایا جاتا ہے، شیعہ قوم نہیں بلکہ دوسری قوموں میں بھی پایا جاتا ہے، اور کیوں نہ پایا جائے۔ حسین نے کیا قربانی نہ دی دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ عزیزو، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، محرم قریب ہے، دو چار جملے مصائب کے بھی، اور حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور شہدائے کربلا پر غم منانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کتنی عظیم قربانی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام دی، جبکہ امام حسین کو سب پتہ تھا،
لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کو جب پتہ تھا، معلوم تھا، تو کیوں گئے؟ یہ سوال اگر ہمارے ذہن میں نہ آئے جو شیعہ حضرات ہیں، تو کم از کم دوسری قوم میں جو لوگ سنتے ہیں اس بات کو کہ امام حسین کو پتہ تھا تو پھر کیوں گئے؟ دیکھیے، پتہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے تو اس ذمہ داری کو انجام نہ دیں۔ انہیں یہ پتہ تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن ان کے اوپر ایک شرعی ذمہ داری خدا کی طرف سے جو یہ تھی کہ انہیں ظلم کا مقابلہ کرنا تھا۔ تو وہ علم ہونا دلیل نہیں ہوگی کہ ظالم جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہ جائیں۔ اگر نہ جاتے تو دین مٹ جاتا اور دین بچتا کیسے؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کو جنگ کرنی ہے، جہاد پہ جانا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم جنگ میں جائیں گے اور جہاد میں جائیں گے تو 90% آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، پھر بھی آپ جنگ میں جاتے ہیں کیونکہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، لیکن یہ علم دلیل نہیں ہے کہ امام حسین اپنے وظیفے کو انجام دیتے۔ تو عزیزوں، کربلا، ہر امام معصوم نے کربلا کو یاد کیا ہے، اور کربلا کے بعد تو اہل بیت کے لیے کوئی عید نہ تھی، کوئی خوشی نہ تھی۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عید نہ منائیں، ہم خوشی نہ منائیں، لیکن ہر خوشی اور ہر عید میں امام حسین کے غم اور ان کی مصیبت پر آنسو بہا کر کربلا کی عظمت کو بتایا کرتے تھے۔ شخص آتا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، یہی محرم کے ایام قریب ہے، چاہنے والا امام فرماتے ہیں شبیب، جس کا نام شبیب تھا، یبن شبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، ابن شبیب اگر تمہیں آنسو بہانا ہے تو میرے جد مظلوم حسین پر آنسو بہا۔ ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین فانہ ذبح کذبح الکبش، بے شک میرے جد حسین کو، میرے جد مظلوم حسین کو اسی طریقے سے ذبح کر دیا گیا جس طریقے سے بھیڑوں اور گوسفندوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ہاں عزیزوں، یہ کوئی کم مصیبت نہیں ہے، دل پھٹ جائیں، انسان تڑپ کے اس دنیا سے چلا جائے، وہ عظیم مصیبت ہے کربلا کی مصیبت۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام عابد بیمار 40 سال تک اس غم پر آنسو بہاتا رہا، اس مصیبت پر، اور جب بھی کہیں سے آپ گزرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ کسی جانور کو کوئی قصاب ذبح کر رہا ہے تو فوراً اس کے پاس جا کے کہتے تھے، اے قصاب، کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا؟ قصاب کہتا تھا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مسلمان ہیں، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے اسے پانی پلاتے ہیں۔ ہائے امام سجاد کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے، ہائے میرا بابا حسین، جسے ذبح تو کر دیا گیا لیکن ایک گھونٹ پانی نہ دیا گیا۔ ہاں جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ امام حسین کا غم منانے اور آنسو بہانے کے لیے عزیزوں آپ تیار ہو رہے ہیں۔ کیا عظیم مصیبت ہے، کتنی عظیم قربانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں دی عزیزوں، کتنی عظیم قربانی ہے کہ حسین کے سامنے کبھی علی اکبر کا لاشا آتا ہے، کبھی قاسم کا لاشا آتا ہے، کبھی بھیا عباس کا لاشا آتا ہے، کبھی کڑی الجوان علی اکبر کے سینے پر برچھی لگتی ہے، اس مصیبت کو دیکھتے ہیں، لیکن ان تمام مصائب کو حسین تحمل کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، حسین سے بڑھ کر حسین کی شریکت الحسین مصائب و مقصد کربلا میں شہزادی زینب، ان کے بارے میں دیکھیے کہ وہ کس منظر کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جب امام حسین کو ذبح کیا جا رہا اور شہید کیا جا رہا ہے تو بہن اس منظر کو کیسے دیکھ رہی ہے، آواز دے رہی ہے، ابن سعد، اے ابن سعد، میرا ماجایا حسین شہید کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہے۔ ہاں عزیزو، عثمان نے اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا کہ جو عثمان حسین کو چکیاں پیس کر پالا تھا، کربلا کے مقتل میں ذبح کیا۔ اللہ لعنت اللہ۔